حدیث شریف جو صحیح بخاری میں ہے، یہ کتاب العلم چیپٹر میں، اس میں الفاظ ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے، ایک تمہارے سامنے ظاہر کر دیا یعنی قرآن و سنت کا علم، ظاہر علم کے پیالے تھے وہ، اور دوسرا اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تم میری رگے جاں کاٹ دو۔ علم میں معرفت کا تو کہیں بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ اب لاجیکلی سپیکنگ اگر آپ اس سے مراد یہ صوفیاء کا جو ایک سو کالڈ سلسلہ چل رہا ہے یا علم لدنی کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ جو تصوف کے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یا پہلے ہوا کرتے تھے جنیدیہ، تیفوریہ اور باقی، ان میں کس سلسلے کے اندر حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا تو کسی سلسلے میں نام تک موجود نہیں ہے، تو اگر علم لدنی ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ تو آنے چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، تو کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ اور بھائی صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ علم کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے یعنی بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جب شام میں بنو امیہ کی حکومت آئی آل مروان کی، تو وہ جو تبا تابعی تھے نا، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، تبا تابعی کے بھی آگے سے بیٹے ہیں، وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں سعید تابعی سے کہ دادا جان لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکے ہیں جن کے بارے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود کہنے لگے ان سے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ تو یہ بنو امیہ کے ہاتھوں جو تباہی ہونے والی تھی اس کا ذکر ہے، اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ رہے۔ جی، مسند ابی یعلا میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں، اور اس کی یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ حکومت پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اپنی وفات تک پھر حضور کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ بندر چڑھیں گے ممبر کے اوپر۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے۔ تو سر وہ بتا کے گئے ہیں، وہ دوسرا پیالہ منو دس دے کے نہیں تانا میں دس رہے وہاں اینج ہے، صرف انہوں نے اپنی جان بچائی ہے، نام نہیں لیے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ حسین تو ہر کوئی بندہ نہیں بنتا نا سر، یعنی آخری درجے میں اجازت ہے، آپ یعنی اپنا جو جان بچانے کے لیے کسی لیول تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں جو 70 کی دہائی کا آغاز ہے یعنی 60 کے فوراً بعد، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے، مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ بازاروں میں چلتے ہوئے وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں جو 60 کی دہائی کا جو اینڈ ہے، 70 کا آغاز ہے اور جو چھوکروں کی حکومت ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے پہلی موت دے دی ہے، وہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ امیر بن گیا اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے نا، وہ یہ بنو امیہ کے ذریعے امت کی تباہی ہونے والی یہ خبریں تھی، غیبی خبریں جو ان کو بتائی گئی تھی، اس کا کوئی علم معرفت، علم لدنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ ان کے سلاسل کے اندر ہوتے۔ تو یہ اس حدیث کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، اور منکرین حدیث خام خواہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں صوفیاء کی دلیل ہے، تو آپ پہلے اس کو سمجھ تو لیں وہ حدیث ہے کیا، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، خام خواہ آپ ان کے کھاتے میں ڈال کے اور پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ معاملہ کچھ اور تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اسے بگاڑ کے پیش کیا۔ جناب بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے
کچھ دین جو اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا اور کچھ چھپا لیا. اس نے اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا, رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. یہ کوئی چھوٹا ہلکا جملہ نہیں ہے. اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھو, اللہ کے نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہ کیا. اما عائشہ یہ آیت پڑھ کے کہتی تھی کہ جب رسول اللہ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رسالت کا کام ہی پورا نہیں کیا, اگر آپ نے امت تک دین نہیں پہنچایا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور باتیں چھپا لیں؟ اور سر یہ پہنچانے کی ذمہ داری پوری امت تک کے لیے تھی, خاص لوگوں تک نہیں. خاص لوگوں کو صرف وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق عام دین کے ساتھ نہیں تھا, مستقبل کی خبروں کے ساتھ تھا. جیسا کہ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, رازدار رسول تھے, انہیں منافقین کے نام بتائے گئے تھے. وہ نام ہمیں پتہ چلے نہ چلے, اس سے دین کی کہیں سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو دین سے متعلق چیزیں, یہ تو دین کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی سینہ بہ سینہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور ان کے سینوں میں وہ دین ٹرانسفر ہو رہا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اگر اس کے حق میں ہوتے ہم مان لیں گے. جو جلی دین ہے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں, اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز لے آئے بالکل اس کے اپوزٹ, ہم اسے کیسے مان لیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. جو صحیح مسلم میں خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا, اس میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے اور کسی چیز کا نہیں. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. البتہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے, الموطا امام مالک کی روایت تو کمزور ہے, حاکم میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو سر حجۃ الوداع پہ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا جس نے کہا یا رسول اللہ وہ جو دوسرا پیالہ ہے علم لدنی والا, وہ میں نے آگے پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ جناب مسلم شریف میں الفاظ ہیں جو یہاں موجود ہیں, جو دین ہے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں. تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ دونوں پیالے پہنچانے ہیں یا ایک ہے, ہی ایک تھا. اور یوم النہر کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا, اس میں موجود ہے جو یہاں پہ موجود ہے ان تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں, جس میں آپ نے پھر گواہی بھی لی تھی. صحابہ نے کہا کہ آپ نے دین پہنچا دیا, 3 دفعہ انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے نیچے کی کہ اے اللہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ خاص باتیں میں آگے بتا دوں؟